اللہ کے رسول کے اس مزاج سے واقفیت حاصل ہوتی ہے سنت سے، قرآن مجید پڑھا جائے، پھر رسول اللہ کی زندگی دیکھی جائے، آپ کے فرمان پڑھے جائے، دفتروں کے دفتر پڑھے، پھر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ مقام جس کو لوگ کہتے ہیں اجتہاد، اب یہ مذاق بنا لیا نا کہ دین کو تبدیل کرنے کا نام اجتہاد رکھا ہے۔ یہ آتے ہیں جی اجتہاد دین میں ہونا چاہیے، معنی کیا کہ تحریف، پورا دین بدل کر رکھ دو، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ظالم دین کا ایک جو لفظ ہے اس کو غلط استعمال کر کے دین کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں کہ پردہ ختم کر دو، سود کو جائز کرو، یہ چیزیں ٹھیک کر دو، یعنی جو اللہ رسول نے حلال و حرام کیے سارے ختم کر دو، ایک نیا ہی دین نکال لو، اس کا نام اجتہاد رکھو۔ بالکل بے ایمان لوگ ہیں، دین کے دشمن ہیں، اسلام سے ٹھٹھا کر۔ اس اجتہاد کو کوئی دین نہیں مانتا، یہ اجتہاد نہیں، یہ تو دین کی تبدیلی ہے۔ اجتہاد کیا؟ دو ہی ہیں اجتہاد، کہ جو کچھ اللہ رسول نے بیان فرمایا، ایک تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا صحیح منشا کیا، اللہ رسول کے کلام کا مفہوم صحیح کیا، عربی ڈکشنریاں دیکھو، حضور کی حدیثیں دیکھو، صحابہ اور امت کے عالموں کو دیکھو، صحیح مفہوم تلاش کر۔ اجتہاد اپنی انتہائی کوشش، جد و جہد آپ کہتے ہیں، تو جہد ہوتا ہے اپنا پورا زور خرچ کرو کہ جو پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے سمجھنے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے نا، عربی عبارت ہوتی، کوئی امام کہتا ہے یہ مفہوم ہے، کوئی نیک نیت ہی ہوتے، مگر پورا زور لگانا کہ بھئی عربی جو ہے محاورے ان کو دیکھا جائے، حضور کی حدیث دیکھی جائے، امت کے عالموں کا عمل دیکھا جائے، اس سے کوئی نتیجہ نکالا جائے کہ اللہ رسول کے فرمان کا صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ ایک کوشش تو یہ کرنی پڑے گی، یہ پچھلے کے بارے میں۔ ایک ہے کہ نئے مسائل آئیں گے جو طے ہو چکے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، لا اجتہاد مع الناس، جہاں اللہ رسول خود اعلان کر چکے ہیں وہاں اجتہاد کی کیا گنجائش؟ دین نیا بنانا چاہتے ہیں، چھیڑ نہیں سکتے، وہ نہیں چھیڑ سکتے بات، ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ صحیح مفہوم ان کا کیا، جو نئی ہیں کہ اس زمانے میں تھی نہیں۔ اب یہ خون کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں، اعضاء کی پیوند کاری ہے، جہاز میں نماز کا مسئلہ، ایسے اور بے شمار انشورنس وغیرہ۔ تو یہ ہے پھر میدان جہاں کوئی عالم اور فقیہ جاہل نہیں کہ اٹھے، اور ایسے لوگ بھی نہیں جو دین فروش ہیں کہ جو حکومت برا کام کرنا چاہتی ہے یہ سارا علم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہیں سے کوئی نہ بہانہ بنا کر اس گناہ کے کام کو جائز بنا دیں اپنی چلاکی سے، ہوشیاری سے، یعنی ابو الفضل الفیضی بننا چاہتے ہیں۔ علم ان کے پاس بھی تھا، اکبر کو لے ڈوبے۔ کل ہی میں نے پڑھا معین باری کا، وہ بھی فوجی افسر ہی ٹھہرا، بہت اچھا مضمون تھا۔ اس نے کہا، ایک شخص نے لکھا تھا منیر راؤ نے کہ میں گیا ہوں اکبر کے مقبرے پر، وہاں میں تھا یار ایک دو اور آدمی سے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو بھائی کتابوں سے جو کچھ پڑھا اللہ رسول کی برزونی، میں اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا اس میں رد و بدل کی کوشش، اسی کو سمجھایا تھا جنرل کو، ان کا انجام نہیں ٹھیک ہوگا، ان کی قبریں نہیں ملیں گی، وہاں کوئی فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اور ساتھ اس نے لکھا، راؤ صاحب آپ تو صرف کہتے ہیں کہ وہ بھرتپور کے جاٹ آئے اور بعد میں وہاں جو ہیرے جواہرات لوٹ گئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اکبر کی قبر کھود کر اس کی لاش بھی جلائی تھی، اس لیے اکبر اعظم دو اس کی ہڈیاں جلا دی تھی پھر راجپوتوں نے۔ کیا اس نے نتیجہ حاصل کیا؟ دین الہی شروع کر کے رسول اللہ کے دین کو تبدیل کر کے کہ عیسائیوں سے کچھ لے لو، کچھ ہندوؤں سے لے لو، نیا ہی دین بنا لیا۔ فرمایا انجام تو یہ ہوا کہ اب وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، مزار تو نے دیکھا بہت بری حالت اور لاش تک اکھاڑ۔ تو اللہ رسول سے ٹکر لینے کا نام اجتہاد نہیں۔ یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں کہ یار ہم اجتہاد کرنا، اجتہاد نہیں، اجتہاد یہ کہیں کہ دین کو آپ بدل رہے ہیں، دین جو دیا گیا خراب کر رہے ہیں۔ اجتہاد تو یہ ہے کہ جو چیزیں بیان ہو گئے ان کو پہلے سمجھنے کے لیے پورا زور خرچ کیا جائے ایمانداری سے کہ صحیح کیا۔ تو ایسا دور جب لوگ دین فروش، اسمبلیوں کے ممبر جو ہیں ان کے ضمیر بیدار ہو جائے، جب وہ بیچتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں ان کے ضمیر بیدار ہو۔ جو عالم کمبخت آ کر گورنمنٹ کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑتا ہے، جامع اظہر عبد الناصر کو راضی کریں، دوسروں کے لیے جعلی فتوے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اجتہاد کریں، اجتہاد نہیں کریں۔ ان سے تو پھر اقبال نے اتنا پڑھا لکھا ہوتے ہوئے بیچارے نے دیکھا کہ یار ان لوگوں کو اجتہاد کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ان کی نیتیں نہیں نیک، یہ نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ اللہ رسول کا منشا کیا ہے بلکہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں تسلیم تک، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا دین کو بدلنے والے اس دور کے دانشور، ان سے بہتر ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے نا نیک امام، آدمی ان کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بیچے تو نہیں تھے، غلطی ہو گئی مگر وہ مخلص لوگ تھے، یہ تو بے ایمان۔
اپنا دین بیچتے ہیں، کہتے ہیں خرید لو ہمارا علم۔ تو اجتہاد نئے مسائل میں ہوگا، اور اس کے لیے بھی آزاد روی نہیں کہ جو جی چاہے فیصلہ کر دو، یہ اجتہاد ہو رہا، اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ اللہ رسول نے بتایا اور ہم نے سمجھ لیا اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ کیس اگر حضور کے سامنے آتا تو آپ کی باتیں جو آپ نے پہلے کی ہیں یہ ان سے کیا اندازہ ہوتا کہ حضور کیا فیصلہ کرتے۔ بہت گہری نظر کرنی پڑتی کہ حضور کا مزاج پہچانا جائے کہ نبی علیہ السلام کے فیصلوں سے کیا نتیجہ نکلتا۔ جیسے عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ تھا، عورتوں کے طور اطوار بدل گئے، یہ بہت جلدی بدل گئیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں چھوڑ رہا، یہ دین کو لے ڈوبی۔ یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی، وہ منحوس، مگر وہ پیدا ہوں گی اس امت میں، اللہ بتایا مجھے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی کہ جانا تو گزارا اس میں 500 سال کے فاصلے تک خوشبو جاتی ہے اس کی، نہیں جائیں گی بس۔ وہ یہی فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح ان کے سروں پر کوہانے، جیسے اونٹوں کی کوہانے نا، ایسے چونڈے ہوں گے، اوپر چیزیں رکھی ہوئی، اور لباس اتنے باریک اور چست کہ پہننے کے باوجود ننگی، اور چال چلیں گی تو مائلات، اپنے آپ کو لچک دے کر لوگوں کو بھی اپنی حرکتوں سے متوجہ کریں، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا دیکھے یار یہ کیا تماشا، وہ پیدا ہوگی۔ تو اماں نے جب دیکھا، 58 میں فوت ہوئی ہیں، 2 سال سے حضرت معاویہ کے بعد، اس وقت یہ کہا، اب بظاہر حضور کے فیصلے کے خلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکنا، مگر اماں نے کہا کہ اگر رسول اللہ یہ حرکتیں دیکھ لیتے جو ان عورتوں نے شروع کی ہیں تو حضور ان کو روک لے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ حضور کے مزاج کو جانتی کہ حضور بے حیائی اور بے پردگی کو نہیں برداشت کرتے تھے، اس لیے وہ مزاج بتا رہا کہ یہ حرکتیں سامنے آ جاتی تو حکم بدل جاتا۔ تو اجتہاد ہے نام کہ جو دین دیا گیا پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ایمانداری سے کوشش کرو کہ اس کا صحیح کیا ہے مفہوم اور مراد، اور نئے مسائل میں ایمانداری سے سوچو کہ اللہ رسول کا منشا یہاں کیا فیصلہ دیتا ہے، یہ اجتہاد۔